السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستو، قرآن کریم کے اس آیت کے پیش نظر آج جس موضوع اور جس مضمون پر بات کرنا ہے وہ تمام مسلمان اور تمام اس بھارت میں رہنے والے لوگوں کا حق، ووٹ کا مسئلہ ہے۔ ووٹ ہمارے لیے ایک دینی اور ملی فریضہ ہے۔ یہ ووٹ صرف ایک سیاسی طریقہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی آیت سے اور کئی احادیث سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ووٹ کے ذریعے سے مسلمان اپنے حاکم اور اپنے امیر کو مقرر کر سکتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب تم 3 لوگ کسی سفر پر نکلو تو تینوں میں سے کوئی ایک امیر بن جاؤ یا کسی ایک کو امیر بنا دو، تاکہ تمہارے سفر میں جتنی مشکلات آئیں، جتنی پریشانیاں آئیں یا جو کچھ بھی ہو، وہ امیر اپنی طرف سے یا تمام کا مشورہ لے کر ایک بات کو قائم اور دائم کر سکیں۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب 3 لوگوں کے سفر پہ نکلتے وقت ایک کو امیر بنانا ضروری ہے، تو پورے جمہوری ملک کے نظام کو سنبھالنے کے لیے کسی ایک کو حاکم، کسی ایک کو ولی عہد، کسی ایک کو وکیل بنانا بھی ضروری ہے، اور وہ جبھی ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس اس کا آلہ ہو۔ جیسے کسی سامان کے ذریعے سے یا کسی کھانے یا سالن میں اگر کچھ نکالنا ہے، اندر سے کھانا نکالنا ہو یا دال نکالنی ہو، تو چمچہ یا کسی اور چیز اس کو ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر کسی چیز میں کسی آلے کی ضرورت پڑتی ہے، ویسے ہی کسی کو امیر اور حاکم بنانے کے لیے ووٹر آئی ڈی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کسی کے پاس ووٹر آئی ڈی نہ ہو اور وہ ملک کے اس عمر کے حساب سے نوجوان بھی ہو اور ووٹر آئی ڈی اپنے پاس نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں بیان کیا، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ تم شہادت کو مت چھپاؤ، گواہی دینے کو مت چھپاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا اور چھپا دیا، فَإِنَّهُ آثِمٌ، تو تم نے گناہ کا کام کیا، تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ووٹر آئی ڈی سب کے پاس ہونی ضروری ہے۔ دوسری بات، یہ نظام، یہ حکومت کا قانون، خلافت پہلے دور میں چلا کرتی تھی، اور پہلے دور میں خلیفہ بنا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام صحابہ اکرام کے لیڈر تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرنے کے بعد، آپ پردہ فرمانے کے بعد، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور ختم ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، اور ایسے امیر معاویہ، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہم کو
گورنر اور حاکم اور خلیفہ بنایا گیا، ایسے ہی ہر دور میں، ہر حکومت میں، ہر وقت اسلامی مملکت کو برقرار رکھنے کے لیے کسی نہ کسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس ہندوستان میں ایک جمہوری نظام ہے، یہاں پر غیر بھی ہے، مسلم بھی ہے اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، تو یہاں پر خلیفہ اور نظام حکومت کا چلانا مناسب نہیں ہے اور نہ چلایا جا سکتا ہے۔ لیکن جمہوریت میں یہ کام بھی برقرار رکھنا ضروری ہے کہ ہم ایسے آدمی کو چنیں اور ایسے آدمی کو منتخب کرے اور ایسے آدمی کو صدر بنائے اور ایسے آدمی کو امیر بنائے جو تمام لوگوں کو ایک ساتھ لے کر چلتا ہو، جو تمام لوگوں کے بارے میں اس کے مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور اس کے بارے میں سوچتا ہو۔ ایسے آدمی کو امیر اور گورنر بنانا اور ایسے آدمی کو صدر بنانا ضروری ہے، ورنہ یاد رکھیں ان 10 سال 15 سال میں جو ہندوستان کے حالات اور خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی اور نفرت انگیزی کے حالات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، وہ گجرات کے فسادات، منی پور کے فسادات، حالیہ جو ممبئی میں فسادات ہوئے، حالیہ جو حیدرآباد میں فسادات ہوئے، حالیہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، اور حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے متعلق جو سوالات اٹھائے گئے، مسلمانوں کے اوپر یہ زیادتی، یہ فتنہ انگیزی، یہ شر انگیزی حالیہ کئی سالوں سے چلتے ہوئے آ رہا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھنے کے باوجود بھی اسی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو بیٹھیں گے تو یاد رکھیے آنے والے حالات اس سے بھی بدتر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے الیکشن کا مسئلہ، الیکشن کا مرحلہ قریب ہے، اور آپ جانتے ہیں کئی علماء کرام، کئی دانشوران قوم، کئی قوم کے لیڈر، بہتر رہنما اس الیکشن کو لے کر بہت فکر مند ہیں۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم اپنے ہر بیان میں ہر وقت کہیں بھی بیان ہوتا ہو مسلمانوں کو اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں، اور ایسے ہندو بھائی جو اس دیش میں رہتے ہیں اور سیکولرزم کے ساتھ متحد ہو کر رہنا چاہتے ہیں ان کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں، دیکھو اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، اس ہندوستان میں جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے جتنا مسلمان علماء اور مسلمان قائدین نے کردار ادا کیا، اتنا ہی ہندو بھائی اور ان کے کردار نے ادا کیا ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے۔ بس اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ بعض ظالم حکمران، بعض جلاد قسم کے لوگ اس دیش میں آ کر اس کے صدر بن کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ مسلمان تو گھسپیٹے ہیں، یہ مسلمان تو کسی اور جگہ سے آئے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں کو یہ بات بتانا بھی ضروری ہے کہ ہندوستان کی تاریخ اور آزادی ہند کے بارے میں آپ پڑھیے، جتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا، جتنا مسلمانوں کو پھندے پر لٹکایا گیا، جتنا مسلمانوں کو مارا گیا، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے، اس سونے کی چڑیا کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جتنا مسلمانوں نے تکلیفیں اٹھائی، کسی اور نے تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس لیے معزز دوستو، بڑی ہی اہم بات اور بڑا ہی اہم مرحلہ الیکشن کا مرحلہ ہے، اور الیکشن کے وقت یہ بات بھی یاد رکھنی ضروری ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا بھرپور استعمال کریں، چاہے کتنا بھی کام ہو، چاہے آپ کیسی بھی سچویشن میں ہو، چاہے آپ کیسی بھی حالت میں ہو، چاہے آپ بیمار ہو، چاہے کوئی اور عذر ہو، 10 منٹ، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے اپنے گھر سے اپنی فیملی کو، اپنی خواتین کو گاڑی پر بٹھا کر لے جائیں اور پولنگ بوتھ پر جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں آپ کا ایک ووٹ اچھا امیر اور بہترین صدر لانے کے بجائے کسی اور غدار کی طرف، کسی اور ظالم حکمران کی طرف آپ کا ووٹ چلا جائے گا، اور آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ میرے ووٹ کا غلط استعمال ہو۔ اس لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں، اور ووٹ کے سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ووٹ 3 حیثیتیں رکھتا ہے اسلام کی نظر میں۔ سب سے پہلا
ووٹ ایک شہادت ہے، ووٹ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، ووٹ ایک دینی مسئلہ ہے، ووٹ ایک گواہی ہے۔ ہم اپنا ووٹ استعمال کر کے اس شخص کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں بذات خود کہ بھائی جس کو میں نے ووٹ ڈالا ہے اور جس کینڈیڈیٹ کو میں نے چنا ہے، اس بات کی میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میری نظر میں اچھا آدمی ہے، بہترین لیڈر ہے۔ اس کے اندر جو کینڈیڈیٹ کے صفات ہونی ضروری ہے وہ پورے ہیں۔ پہلی صفات امن قرار رکھنا چاہتا ہے، امن کو قائم رکھنا چاہتا ہے۔ دوسری صفات عدل کی ہے، یہ ہمیشہ انصاف بولتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے۔ تیسری چیز یہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ چوتھی چیز یہ مذہب کے بنا پر ووٹنگ کو نہیں جیتتا، یہ انسانیت کی بنا پر ووٹنگ کو جیتتا ہے۔ یہ اس کے اندر میں نے صفات دیکھی ہے، اس لیے میں اپنا ووٹ اس کو دے کر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرا ووٹ میں نے صحیح استعمال کیا۔ تو ووٹ ایک گواہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دے کر انصاف کو قائم کرو۔ اب گواہی چاہے کسی بھی طریقے سے ہو سکتی، بات کر کے گواہی دی جا سکتی، دستخط کر کے گواہی دی جا سکتی، کسی کے لیے کورٹ پہ جا کر گواہ بنا جا سکتا، یہ ووٹنگ بھی ایک گواہی ہے، اس کے ذریعے سے بھی کسی کی گواہی دی جا سکتی۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے گواہی دے کر انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، اگر وہ گواہی سچی ہے تو چاہے تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ یا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چھوڑ دو ان کو، پہلے گواہی صحیح دو۔ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، اگر وہ چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر پیسہ ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، کروڑ پتی ہے، اور اس ڈر سے گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی اگر اس کو گواہی نہیں دوں گا، اس کو ووٹ نہیں دوں گا تو یہ میرا قتل کریں گا، میرے کو ماریں گا، میرے ساتھ زبردستی کریں گا، کوئی بات نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ اگر غریب ہو سامنے والا یا امیر ہو، سچ جو ہے اس کے ساتھ کھڑے رہو اور گواہی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف طور پر بندوں کو یہ نصیحت کی اور پیغام دیا کہ شہادت اور گواہی کا کیسے استعمال کرنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ ووٹ دوسری حیثیت رکھتا ہے سفارش کی۔ سفارش کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے حق میں گواہی دی اور اس بات کی میں سفارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ بھی اس بندے کو ووٹ ڈال سکتے اور گواہی دے سکتے۔ میں اس بات کی گارنٹی لیتا ہوں اور سفارش کرتا ہوں۔ ووٹ ایک سفارش ہے، آپ کا ووٹ دوسرے کے لیے سفارش بن رہا ہے کہ بھائی، میرے بڑے، میرے ابا، میرے دادا فلاں لیڈر کو چنے اور فلاں لیڈر کو منتخب کرے، اور میرے والد میرے کو اس بات کی گواہی دے رہے کہ بیٹا میں اس کے اندر یہ خوبیاں دیکھا، آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جا کر اس کو منتخب کریں اور ووٹ ڈالیں۔ یہ سفارش ہے ووٹ۔ تیسری چیز اور تیسری حیثیت جو ووٹ کی ہے وہ ہے وکالت۔ ووٹ جب کسی شخص کو آپ امیر بناتے ہیں اور ووٹ ڈالتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں تو آپ اس کو اپنا وکیل بناتے ہیں۔ اور وکیل آپ کیسا چاہتے ہیں؟ جب کورٹ میں کسی مسئلے پر جج کے سامنے فیصلہ کرانا ہے اور اپنے ثبوتوں کو لے کر جانا ہے تو اچھے اور بہترین لیڈر اور بہترین وکیل کو ڈھونڈتے، چاہے کتنا ہی پیسہ کیوں نہ جائے، 10,000 اس کی فیس ہو، 1 لاکھ ہو، 50,000 ہو، 70,000 ہو، چاہے جتنا بھی ہو، بھائی میرے کو اس کیس میں آپ جتاتے نا، ٹھیک ہے، آپ بہترین پڑھے ہوئے ہیں، میرے کو بہترین وکیل کی ضرورت ہے، ایکسپیرینس والے وکیل کی ضرورت ہے، تو آپ اپنے ذاتی مسئلے کے لیے بہترین وکیل کو چننا پسند کر رہے، تو وہی قوم اور ملت کے لیے بہترین لیڈر کو کیوں چننا پسند نہیں کر رہے؟ جیسے اپنے فیصلے کے لیے، اپنے کام کے لیے بہترین وکیل کو آپ تجویز کر رہے ہیں، ویسے ہی ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے لیے ایک بہترین وکیل چنیں جو ہمارے مسائل سے واقف ہو، جو ہمارے گلی کوچوں سے واقف ہو،
جو ہمارے روڈوں کے متعلق جانتا ہو، ہمارے پریشانیوں کے متعلق جانتا ہو، ہمارے پانی کے متعلق، ہمارے لائٹ کے متعلق، چاہے جتنے ہمارے لیے کام ہو، ہمارے رہنے کے لیے، ہمارے قوم کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہمارے گھرانے کے لیے، ہمارے پڑوس کے لیے، ہمارے آس کے لیے، چاہے جتنے بھی کام ہو وہ لیڈر جانتا ہو۔ ایسے وکیل، ایسے ایکسپیرینس والے لوگ کی اور آدمی کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک ووٹ اس بات کی گواہی دیتا ہے اور اس بات کی سفارش کرتا ہے کہ میں جس کو لیڈر بنا رہا ہوں بہترین وکیل ہوں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے آدمی کو منتخب کریں جو حیثیت میں بالکل عہدیدار بھی ہو اور مذہب کے ہر چیز سے، ہر ذمہ داری سے واقف بھی ہو۔ اور ایک بات یہ بھی زیادہ تر یاد رکھنی چاہیے کہ بچے 22 سال، 25 سال، 30 سال کے ہو گئے، نوجوانی کی عمر میں ہیں، لیکن آج بھی 70%، 60% مسلم ووٹ اس حیدرآباد میں ڈالے جاتے ہیں، تو اس میں سے 35% ایسے مسلم برادران اور ایسے مسلم بھائی ہے جن کے پاس اب تک بھی ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، اب تک بھی ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، اور عمریں ہو گئی 25 سال، 30 سال، اور یہ پارلیمنٹ کا الیکشن اور یہ انتخابی الیکشن بہت بڑا الیکشن ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے آگے کے 5 سال، 10 سال کو تجویز کرتا ہے، ہماری آنے والی پیڑھی کے متعلق سوچتا ہے، اور ہم 35% مسلم برادران، مسلم بھائی گھروں میں بیٹھے ہوئے لیکن ووٹر آئی ڈی بنا کر ووٹ ڈالنے کے واسطے نہیں، پوچھے تو بولتے کہ مول صاحب کیا کرنا، معلوم ہے انہوں چاہنے والے ہیں، معلوم ہے انہوں جیتتے ہیں، ہمارے ایک ووٹ سے کیا بنتا۔ آپ کے ایک ووٹ سے بننے نہیں بننے کی بات نہیں ہے، آپ گواہی کو چھپانے والے اس لیے آپ گنہگار ہو رہے، یہ بات اصل ہے۔ آپ کے ایک ووٹ سے بنتا نہیں بنتا وہ الگ بات ہے، کیا آپ اس سے پہلے جو ووٹنگ ہوئی، کیا آپ اس بات کی طرف آپ نے نہیں دیکھا کہ اخبار میں آیا تھا کہ بنگلور کے ایک علاقے میں ایک جب ایم ایل اے کے واسطے ایک سیٹ لڑا جا رہا تھا تو اس میں ایک ایم ایل اے صرف ایک ووٹ سے ہار گیا، مخالف سے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ ایک ووٹ سے کیسا ہار گیا، تو اس کی مجلس میں اس کے آدمیوں کے سامنے وہ چیخ کر بول رہا ہے اپنے بیان میں، وہ ایک ووٹ کون نے ڈالے وہ بھی میرے کو معلوم ہے۔ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ وہ ایک ووٹ میرے ڈرائیور کا تھا، ووٹ کے وقت میں بنگلور سے اس کو کسی اور جگہ پر بھیج دیا کہ جاؤ میرا یہ کام کر کے آؤ، وہی ڈرائیور کا میرا ووٹ ایک نہیں گرا جس کی وجہ سے میں ایم ایل اے کی سیٹ سے ہار گیا۔ سوچیے آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارے ایک ووٹ سے کیا بنے گا، کیا بگڑے گا، تو یاد رکھیے آپ کا ایک ہی ووٹ جب آپ ذات سے اپنی سوچتے ہیں کہ بھائی میرا ایک ووٹ میرے لیڈر کو جتا سکتا ہے، میرا ایک ووٹ اس گواہی کی طرف اس اچھا وکیل بنا سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جائیں اور جا کر پولنگ بوتھ میں ووٹ کا استعمال کریں۔ اور اب تو ووٹر آئی ڈی بنانے کی بھی بہت ساری آسانیاں پیدا ہو گئی، مساجد کی طرف کیمپ لگائے جا رہے ہیں، کئی فنکشن ہالوں میں کیمپ لگائی جا رہے ہیں، کئی اسکولز میں انتظام ہو رہا ہے، کئی کالجز میں انتظام ہو رہا ہے کہ فری میں آپ کو ووٹر آئی ڈی بنائی جائیں گی۔ مائک میں، مسجد کے مائک میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ووٹر آئی ڈی کا سینٹر لگ گیا، آپ لوگ آئیں اپنی ووٹر آئی ڈی بنا لیں۔ پھر بھی وہ نوجوان طبقہ اپنے گھروں میں موبائل فون میں مصروف ہے۔ ایک جگہ پر یہ بات آئی تھوڑی دن پہلے، ہمارے احباب بتا رہے تھے ہم کو جو ووٹر آئی ڈی بنا رہے ہیں بنجارا ہلز وغیرہ میں، بتا رہے تھے کہ 3 نوجوان آئے اور آ کر ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی تم اتنے بڑے ہو گئے، اس سے پہلے کے الیکشن میں تم ووٹ ڈال سکتے تھے، کیوں نہیں ڈالے؟ تو وہ 3 مسلم بھائی اور بول رہے ہیں کہ مول صاحب کیا کرنا، اس سے پہلے کی سیوا کو می سیوا کو گیا تھا، وہاں پہ ووٹر آئی ڈی بناؤ بولتا ہوں، 50 روپے مانگے، کون دیتے 50 روپے بول کے میں چھوڑ دیا۔ صرف 50 روپے کے واسطے آپ ووٹر آئی ڈی نہیں بنائے، اور جب فری بن رہی بولے تو لائن میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ہمارے مسلم بھائی صرف 50 روپے کے لیے اپنی گواہی کو چھپا رہے اور گنہگار ہو رہے، تو سوچئے، اور وہی کسی جگہ پر فلم کی ٹکٹ خریدنی ہے تو 500 روپے 300 روپے دیتے، کسی جگہ پر مندی اور بریانی کھانا ہے تو 1000 روپے کے پیسے لٹا دیتے، فون میں گیم کھیلنا ہے تو 1000 کا ریچارج کرا کر کٹوں اور چبوتروں پر سیٹیں اور پیٹیں گرم کرنے میں لگے ہوئے رہتے، کسی جگہ پر بیٹھنا ہے تمباکو بیڑی سگریٹ کے ایک ڈبی ختم کر دیتے، معلوم نہیں ہوتا 300 سے 200 روپے کہاں جا رہے، جب تک تھوڑی سی ٹانک اور شراب نہیں پی جاتی جسم کو اور بدن کو سکون نہیں ملتا، 1000 روپے اس میں چلے جا رہے۔
یہ 50 روپے کی بات آ گئی اور اپنی گواہی ہے، وکیل بنانا ہے، سفارش کرنا ہے، گناہ میں مبتلا نہیں ہونا ہے، تو یاد آ رہا کہ 50 روپے کون دیتے مل صاحب، کہاں سے دینا، فری ہے بول کے اعلان کرے تو ہے، ورنہ وہ بھی نہیں آتے تھے، یہ بھی ایسی زندگی گزارتے تھے۔ ٹھیک ہے، گزاریے، وہی آپ کا بھی حال ہوگا جو گجرات میں ہوا، وہی آپ کا بھی حال ہوگا جو پرسوں حال میں ممبئی میں ہوا، آپ کو بھی مارا جائے گا، آپ کی بھی سیٹیں منتخب کر دیا کھینچ لی جائیں گی، اور آپ کا ایک بھی مسلم برادر، آپ کا ایک بھی مسلم بھائی کوئی کسی جگہ پر نہ پارلیمنٹ میں دکھائی دیا جائے گا اور نہ کسی اور جگہ پر لیڈر بن کر دکھائی دیا جائے گا۔ بس اسی فکر میں رہیے کہ اپنے گھر کو کیسا سنوارنا ہے، اپنے بچوں کو کیسا سنوارنا ہے، اسی فکر میں رہو۔ وہ دیمک کی ذرے، جیسا دیمک ایک لکڑی کو کھاتے 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 پوری لکڑی کو بوسیدہ کر دیتی ہے، ویسے ہی اس مسلم برادری کا یہ حال ہو چکا ہے کہ اس کو اسلام کے تعلق کچھ معلومات بھی نہیں ہے، اندر سے کھاتے 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 ایکس مسلم بن کر ٹی وی پر بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ تمہارے پاس تو 4 کی اجازت ہے، تم تو صرف شادی کرنے کے لیے پیدا ہوئے، تم تو صرف بچے پیدا کرنے کے واسطے پیدا ہوئے، ہمارے پاس دیکھو ہمارے 2 کا انتخاب ہے، ہم صرف 2 پیدا کریں گے اور اسی کو لے کر زندگی گزاریں گے، تمہارے 7 8 بچے ہیں اور بچے جنم دینے والے تم لوگ ہیں، تم کیا کر سکتے، تم تو یہاں آ کر گھس بیٹھے اور آ کر گھس کر بیٹھ گئے، تم کو تو نکالا جائے گا ایک دن، اتنے بڑے اجلاس میں بیٹھ کر کہا جائے گا، تو پھر مسلم کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی۔ اور یہ کون مسلمان ہے؟ یہ مسلمان 1200 1300 1400 سال حکمرانی کر کر آیا ہے، یہ مسلمان ترکوں کی مغلیہ سلطنت کو حکمران بن کر اس مغل کے اس دور کو ختم کر کر ترکی کے اس دور کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے انتخاب کیا تھا اور کیسے لیڈر بن کر دنیا والوں کے سامنے بتائے تھے، یہ مسلمان ان کی پشت سے پیدا ہوا ہے اور یہ مسلمان ذلت اور قوم اور رسوا کی امیدوں میں بیٹھا ہوا۔ اس لیے معزز دوستو، ہمارے ووٹ کا ہم بہترین استعمال کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ کا خود استعمال کریں، کسی اور کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی میں ان کو ڈال رہا ہوں، میری مرضی ہے، میں ان کو چاہتا ہوں انہوں یہ کرے، کوئی ضرورت نہیں۔ آپ جائیے، آپ کے صدق دل سے نیت کریے کہ اللہ میری اس گواہی آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں یہ لیڈر میرے لیے بہترین ہے اور میں اسی کو اپنا امیدوار اور کینڈیڈیٹ بنا کر اپنے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور بعض لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ اپنے ووٹ کو بیچتے ہیں، چند ٹکوں کے بدلے میں اپنے ووٹوں کو بیچتے ہیں۔ سوچئے ان لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی وعید بتائی، یہ بیچنے والے یہ تو رشوت خور ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے پر دینے والے پر دونوں پر بھی لعنت فرمائی۔ نبی کریم کی لعنت ہے آپ پر جو اپنے ووٹوں کو بیچتے ہیں۔ ایسے بھی مسلم بھائی ہیں، سنتے وقت تعجب اور حیرت اور افسردہ ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ مسلم ہماری برادری ہے اور یہ مسلم ہمارے بھائی ہیں، کیا ایسی ضرورت پیش آئی کہ چند روپیوں کے بدلے میں اپنے ووٹ کو بیچ دیے؟ اور جھوٹی گواہی دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ کوئی لیڈر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر جو آپ کو باتیں بتانی تھی بتا دیا، لیکن آپ کے دل میں ہے کہ یہ صحیح آدمی نہیں ہے، آپ اس کی باتیں سن کر جھوٹی گواہی جا کے ووٹ ڈال کے، تو یاد رکھیے جھوٹی گواہی دینا سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں تم کو بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ وہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، دوسرا سب سے بڑا گناہ۔ اس کے بعد صحابہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پیچھے آپ کے پیٹھ کے پیچھے تکیہ تھا، اب تھوڑا سا صحیح ہوئے اور کہا سنو میری بات، تیسرا سب سے بڑا گناہ میں تم کو بتلاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شہادت بالزور، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اپنے پیٹھ کے پیچھے سے تکیے کو نکالا اور سامنے رکھا اور متوجہ ہوئے اور سب کو کہا سنو سنو، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔
صحابہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مرتبہ آپ نے کہا شہادت بالزور، شہادت بالزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، ہمارے دل میں یہ خیال آ رہا تھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس اب رک جائیے، ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ سب سے بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ معلوم ہوا اس بات سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبیرہ گناہ کو بتلا رہے ہیں اور بار بار جھوٹی گواہی کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یقین جانے کتنا بڑا گناہ ہوگا، آپ امیجن کیجئے، سوچیے۔ اس لیے معزز دوستو، یہ ہمارا ووٹ ہمارا حق ہے، ہمارا فیصلہ ہے۔ رائے دہی کے وقت، اس الیکشن کے وقت پولنگ بوتھ کو جا کر، جیسے آپ کو ویڈیوز میں تقریباً بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر رکا جائے، دیکھا جائے لائٹ کیسے استعمال ہوتی ہے، سب چیزیں آپ کو بتائی جاتی ہے، آپ واقف ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ہمارے سے پہلے سے ووٹنگ کا استعمال کرتے ہوئے آئے، لوگوں کو تجربہ ہے۔ بعض لوگ تو اس لیے بھی ووٹ کو نہیں جاتے۔ میں اپنے گلی محلے میں نوجوانوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی کیوں نہیں گئے، تو بتاتے کہ مول صاحب کہاں ٹھہرنا لائن میں، وہ بہت بڑی پریشانی ہے مول صاحب، وہ اندر ہے پورا باہر تک ٹھہرنا ہے، کہاں ٹھہرتے اپن نہ ٹھہرتے۔ اور تھوڑی دیر وہی بتاؤ آپ اس کو، تھوڑا پستہ ہاؤس پہ چائے کے لیے لائن لگی ہوئی ہے تو برابر آدھا گھنٹہ کھڑا رہی ہوں۔ نیلوفر میں تھوڑی دیر ٹھہرنے پہ چائے ملتی بھائی، برابر آدھا گھنٹہ کھڑا رہی ہوں۔ مندی کے لیے بھی گوشت گرم ہونے کے لیے آدھا گھنٹہ ہے بھائی، تو برابر رہیں گا۔ آئس کریم تھوڑا آپ ویٹ کریے، میں آپ کو اچھا بنا کے دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ ویٹ نہیں، اچھا لے کے آؤ، 1 گھنٹہ ٹائم ہے میرے پاس، میں یہیں ویٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بھائی۔ اور وہی آپ کسی کو حاکم بنانا چاہتا ہے تو آپ کو انتظار کرنے کا تھوڑا بھی جذبہ اندر دل میں نہیں ہے۔ اس لیے معزز دوستو، بزرگوں، ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم چاہے آدھا گھنٹہ ہو، 15 منٹ ہو، اس دن کے لیے، ایک دن کے لیے صرف یہ دل میں سوچے اور نیت کرے کہ بھائی جیسا میرے پاس ایک عید کا دن، سال میں 2 عید کے دن آتے ہیں، میں کوئی دکان کا کام نہیں کرتا، میں اپنی شاپ نہیں کھولتا، میں کہیں باہر نہیں جاتا، اپنے گھر میں رہتا ہوں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتا ہوں، اسی طریقے سے میرے پاس ایک دن ووٹ کا ہے، اور یہ ووٹ کا دن میرا دن نہیں ہے، یہ ووٹ کا دن میرے بھائیوں کا دن ہے، یہ میری قوم کا دن ہے، یہ میری ملت کا دن ہے، یہ میرے ساتھ رہنے والے بھائیوں کا دن ہے۔ تو آپ کے اندر وہ جذبہ خود بخود پیدا ہو جائے گا، 1 گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، آدھا گھنٹہ ہی کیوں نہ ہو، اب ضرور ٹھہریں گے۔ اس لیے آپ سے ادباً گزارش ہے کہ جو مسلمان اب تک ووٹر آئی ڈی نہیں بنائے، اب تو شاید بنا بھی سکتے نہیں، وہ بھی حال آپ جان لیجئے، اب تو ٹائم بالکل نکل ہی گیا، لیکن آئندہ سے خیال اس بات کا رکھے کہ جو نہیں بنائے وہ لوگ پہلے ہی بنا لیں، اور جو اپنا ووٹر آئی ڈی جن کے پاس ہے وہ خاص طور پر ووٹ ڈالنے جائیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کے ان باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے۔ جو حضرات سنتیں نہ پڑھے ہوں